الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام، اللہ رب العزت کا پیغام انسانیت کے نام، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے اس لیے اتارا کہ انسان اس کو پڑھیں اور سیدھے راستے کی رہنمائی حاصل کریں۔ تو قرآن مجید سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، بھولے بھٹکوں کو منزل تک پہنچانے والی کتاب، کار مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پہ پہنچانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، سمجھانا بھی عبادت، سننا بھی عبادت اور سنانا بھی عبادت، اور اس کتاب پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، یہ انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، یہ انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ آپ نے لوہے کا مقناطیس دیکھا ہوگا، جہاں مقناطیس ہو وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے والا مقناطیس ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو، توجہ سے بات کو سنو تاکہ تم پر رحمت برسائی جائے۔ تو رحمت چھم چھم برستی ہے۔ اس کتاب کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو گویا we are duty bound to understand the meanings of this book۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس بیک گراؤنڈ کا بندہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کو اپنے فیلڈ کی کئی چیزیں اس میں نظر آئیں گی۔ مثلا ڈاکٹر اگر پڑھے گا تو اس کو ایسی باتیں نظر آئیں گی جو ڈاکٹری کی لائن کی ہوں گی، اور وہ حیران ہوگا کہ 1400 سال پہلے یہ باتیں قرآن مجید میں کیسے درج کر دی۔ اگر انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کا بندہ ہے تو اس کو انجینئرنگ کی باتیں نظر آئیں گی۔ اگر وہ زبان دانی کا ماہر ہے تو اسے اس میں عربی زبان اور عربی ادب نظر آئے گا۔ چنانچہ ایک فرانسیسی سیلر تھا جو کیپٹن تھا جہاز کے اوپر، اس نے تقریباً زندگی کے 50 سال سمندر میں گزار دیے۔
اس کو عشق تھا سمندر میں سفر کرنے سے. جب ریٹائر ہوا تو اس کا ایک عربی دوست تھا، اس نے اسے قرآن مجید جو انگلش ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ دے دیا، بھائی اسے پڑھنا. اس نے اس کو پڑھا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے کیوں اسلام قبول کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا تھا جس میں سمندر کے اندر کیا ہوتا ہے اس بارے میں کچھ انفارمیشن دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے دلوں میں اتنی ظلمت ہے، اتنا اندھیرا ہے کہ جیسے اندھیرا ہوتا ہے سمندر میں جب آسمان پر بادل ہوں اور جب ہائی ٹائیڈ کا وقت ہو. سمندر میں جب پہلی کا چاند ہوتا ہے تو کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے، اور جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو اس کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے 10-15 فٹ اونچی ویوز جو ہے وہ رائز کرتی ہیں، اس کو ہائی ٹائیڈ کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو کئی دفعہ ایکسپیرینس کیا کہ ادھر ہائی ٹائیڈ کا ٹائم ہو اور آسمان کلاؤڈی ہو تو سمندر کے اندر ویزیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے. آپ تھوڑا سا پانی کے نیچے جائیں، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ایون لک ایٹ یور اون ہینڈ، اتنی ویزیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید نے اس کیفیت کو کہا کہ جیسے سمندر میں اندھیرا ان حالات میں ہوتا ہے، کافروں کے دل میں اندھیرا بھی ایسا ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ بھائی ہو سکتا ہے مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کو سمندر کا سفر کرنے کا موقع ملا. تو کہتے ہیں میں نے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا، خود مطالعہ کیا، پتہ چلا کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی سمندر کا سفر نہیں کیا. تو جس بندے نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہ کیا ہو وہ اتنا ایگزیکٹلی ایک چیز کو جو مینشن کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ اس کا کلام نہیں، یہ اس کائنات کے بنانے والے کا کلام. اس ایک آیت کے اوپر غور کر کے وہ آدمی مسلمان بن جاتے ہیں. ایک اور آیت بڑی سمپل جو آج کل کے بچے بھی سمجھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی. یعنی لائف کی جو اوریجن ہے اللہ فرماتے ہیں وہ واٹر سے ہوئی ہے. اب آج کل کی بات ہے، موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دور ہے کہ مریخ کے اوپر مشن بھیجا جانا تھا یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہاں پہ لائف ہے یا نہیں. تو سائنسدان آپس میں مل بیٹھے کہ کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، تھمب رول کیا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم شورٹی سے کہہ سکیں کہ وہاں لائف ہے یا نہیں ہے. کوئی تو لٹمس ٹیسٹ ہونا چاہیے نا اس کا، کہ ہم کنفرمیشن کے ساتھ کہہ سکیں جی وہاں لائف ہے یا نہیں. بہت سارے پوائنٹ انہوں نے سوچے، ایک پوائنٹ سامنے لاتے کوئی چیز اس کے خلاف آ جاتی، دوسرا لاتے اس کے خلاف آ جاتی. بالآخر سائنسدان اس بات پر متفق ہوئے کہ اگر مریخ کے اوپر پانی موجود ہے، واٹر مالیکیول موجود ہے، تو یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ وہاں لائف موجود ہوگی. 1400 سال پہلے جب سائنس کا تصور نہیں تھا، اس وقت قرآن مجید نے کھول کے کہہ دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی بخشی. یہ تو ممکن ہے کہ آکسیجن کے بغیر بھی کوئی چیز زندہ رہے. جو میڈیکل جاننے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اینوریبک بیکٹیریا کیا ہوتا ہے، بغیر آکسیجن کے زندہ رہتا ہے، لیکن پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتا. اگر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے کسی چیز کی، پلانٹ کی ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے، بندے کی ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے. پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا.
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اور دیکھو بندہ اگر اندازہ لگا کے بات کرے نا تو کانفیڈنس سے بات نہیں کر سکتا. قرآن مجید نے تو کل کا لفظ استعمال کیا کہ یہ بھی نہیں کہ کوئی شک ہے شاید کوئی لائف انہوں. کل شیء حی، ہر زندگی ہم نے پانی سے پیدا کی. تو انسان جب پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی صداقتوں کو اس کتاب کے اندر اکٹھا کر دیا ہے. الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس اللہ نے ان کو اکٹھا فرما دیا. کبھی ہم اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کریں اس کے ساتھ، اس کو سمجھنے کا اپنا ایک لطف ہے. جب شروع کریں گے تو پھر مزہ آئے گا. یاد ہے مجھے کہ جب کالج میں اسٹوڈنٹ تھے، بلکہ اسکول میں، تو ہم نے اس وقت گریویٹیشنل فورس کے بارے میں پڑھا اور نیوٹن لاز آف موشن پڑھے. تو اس بچپن کی عمر میں ایک نیا کنسپٹ تھا ہمارے سامنے. ذرا سی کوئی ایگزامپل آتی تھی تو ہم فوراً ایکسلریشن کیلکولیٹ کرنے لگ جاتے تھے، فائنل سپیڈ کیلکولیٹ کرنے لگ جاتے تھے. ایک دن ٹیچر نے ہمیں ایک کوشچن دیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس اتنا بڑا ڈرل ہے کہ جو پوری زمین کے سینٹر میں ایک سوراخ کر سکتا ہے، اور زمین کا جو سرکمفرنس ہے وہ 24,000 میل ہے، اس لیے کہ زمین 1,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے تو 24 گھنٹے میں دن مکمل ہو جاتا ہے. تو سرکمفرنس یہ ہے. اگر سینٹر میں ایک ہول کر دیا جائے اور اس میں ایک کوئن ڈال دیا جائے تو بتاؤ کہ وہ دوسرے سرے سے کتنے عرصے کے بعد نکلے گا. اب سب بچوں نے جلدی سے دیکھا کہ اچھا یہ اگر سرکمفرنس ہے تو اس کا ڈایا میٹر کیا ہوگا، اور شروع ہوا اس سپیڈ سے، اور اتنا ایکسلریشن ہوتا ہے گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے، اور بس کیلکولیٹ کر کے بتا دیا کہ جی وہ اتنے عرصے کے بعد نکل جائے گا. پوری کلاس نے جو بھی آنسر دیا ٹیچر نے سب کا جواب غلط کر دیا. ہم بڑے حیران کہ ٹیچر نے ہمیں خود ہی تو لاز آف موشن پڑھائے تھے اور اس کے مطابق ہم نے کیلکولیٹ کی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ غلط ہے. اب ٹیچر نے ایک نیا کنسپٹ دیا، اور وہ کنسپٹ تھا پینڈولم کا، جو ہم نے اس سے پہلے سائنس میں نہیں پڑھا تھا. اس نے کہا کہ دیکھو جب کوئن اوپر سے ڈالا جائے گا تو چونکہ سینٹر میں ہے نا سینٹر آف گریویٹی، تو وہ سپیڈ تیز ہو جائے گی اور سینٹر کی طرف کھنچتا چلا جائے گا، مگر سینٹر میں جا کے وہ رکے گا نہیں. کیوں؟ کہ اس کے اندر مومنٹم آ چکا ہوگا. اس مومنٹم کی وجہ سے وہ نیچے جائے گا. اب فورس اس کو اوپر کھینچے گی، چونکہ فورس نے تو سینٹر کی طرف کھینچنے، تو اب اس کی سپیڈ کم ہوتی جائے گی، اور زمین میں سے نکلنے سے پہلے وہ پھر اسی تیزی کے ساتھ اوپر جائے گا. پھر مومنٹم کی وجہ سے اوپر جائے گا، ٹو اینڈ فرو ہوتا رہے گا. وہ کوئن اس میں سے زندگی میں کبھی بھی نہیں نکل سکتا. اب ہم نے سائنس میں ایک چیز پڑھی تو بڑے حیران ہوئے. اللہ کی شان کے کچھ دنوں کے بعد قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تفسیر میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قارون اور اس کے خزانے کو زمین میں دھنسایا، اور وہ زمین میں قیامت تک دھنستا رہے گا، کبھی زمین سے باہر نہیں نکل سکے گا. حیران ہو گئے، یا اللہ، نہ پینڈولم کا کنسپٹ تھا، نہ مومنٹم کا کسی کو پتا تھا. 1400 سال پہلے کون جانتا تھا؟ قرآن نے اس وقت بھی کہہ دیا، ورنہ عام عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ جتنی بھی تھوڑی سپیڈ کے ساتھ جائے، آفٹر آل 100 سال 200 سال 1 ملین ایئر کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد نکلنا ہے اس کو دوسری طرف. قرآن نے کہا نہیں، وہ زمین میں دھنستا رہے گا، کبھی زمین سے نکل نہیں سکتا.
قرآن مجید کی بات 100% سچی. ہم لوگ یونیورسٹی میں تھے تو ایک لڑکا تھا جو ایتھیسٹ تھا، دہریہ تھا. تو کبھی کبھی وہ آ کے کوشچن پوچھا کرتا تھا. ایک دن مجھے کہنے لگا کہ مجھے انصاف بہت پسند ہے. ہم نے کہا انصاف سب کو پسند ہوتا ہے. وہ کچھ زیادہ ہی ایمفیسس اس کے اوپر دینے لگ گیا. میں سمجھ گیا کہ کوئی کاروائی ڈال رہا ہے. میں نے کہا ٹو دی پوائنٹ بات کرو جو کہنا چاہتے ہو. کہنے لگا اسلام میں انصاف نہیں ہے. بھئی کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں دیکھو نا جی، ایک بندہ مسلمان ہے اور وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کو تو ملے گا قیامت کے دن اجر، اور ایک کافر ہے وہی نیکی وہ کرتا ہے، کہتے ہیں جی اجر ہی نہیں ملے گا. بھئی دونوں بندے ہیں، دونوں انسان ہیں، انصاف ہونا چاہیے نا. اس نے یہ کوسچن ریز کیا کہ یہ جو اسلام کا کنسپٹ ہے نا کہ مسلمانوں کو اجر ملے گا قیامت کے دن اور کافروں کو قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ملے گا، یہ مجھے فطرت کے اصولوں کے خلاف نظر آتا ہے. اب اپنے ذہن میں وہ ایک ایسا کوسچن لے کے آیا تھا کہ جس کے سامنے اس نے سوچا کہ بس میں اس کو چپ کروا دوں گا اور میں ڈومینیٹ کروں گا. میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا تم تو ایتھیسٹ ہو، فطرت کو بہت مانتے ہو. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا جو لاز آف نیچر ہیں وہ تو سچ ہے نا، حقیقت ہیں؟ کہنے لگا ہاں. مانتے ہو؟ کہتے ہیں مانتا ہوں. میں نے پھر اس سے پوچھا کہ مانتے ہو؟ کہتا ہوں مانتا ہوں. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سائنس میں وزن کا فارمولا کیا ہے؟ اب سائنس کے چھٹی جماعت کے طلباء بھی جانتے ہیں کہ W = M × G، کہ وزن برابر ہوتا ہے کسی چیز کی ماس کیا ہے اور گریویٹیشنل فورس سے اس کو ضرب دے دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرا وزن بالفرض زمین کے اوپر ہے 100 kg، تو کوئی بندہ مجھے چاند پہ لے کے چلا جائے تو میرا وزن وہاں پر ہوگا تقریباً 60 kg. کیوں؟ کہ چاند کی گریویٹیشنل فورس تھوڑی ہے بنسبت زمین کے. کوئی بندہ مجھے مریخ پہ لے کر چلا جائے تو میرا ہی وزن وہاں پر ہوگا مے بی 400 kg، چونکہ مریخ کی گریویٹیشنل فورس کئی گنا زیادہ ہے زمین سے. اور کوئی بندہ مجھے اسپیس میں لے کے چلا جائے میرا وزن ہوگا 0 kg. کیوں؟ گریویٹیشنل فورس ہی نہیں ہے. اب سیم پرسن ہے، زمین پہ وزن 100 kg، چاند پہ وزن فرض کرو 60 kg، مریخ پہ وزن 400 kg، اور خلا میں اس کا وزن 0 kg. میں نے پوچھا یہ فرق کیوں ہے؟ کہنے لگا جی خلا میں چونکہ گریویٹیشنل فورس نہیں نہ ہوتی. میں نے کہا بالکل یہی اصول اللہ نے بھی بتلا دیا. بندو تم جو نیک اعمال کرتے ہو اس کی ایک ماس ہوتی ہے، مگر تمہارے دل میں جو اللہ کی محبت ہے وہ بھی تو ایک گریویٹیشنل فورس ہے نا. وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہم تمہیں اجر زیادہ دیں گے، اور کافر کے دل میں تو وہ ہوتی ہے 0. تو پھر اس کا اجر کیا بن گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی. قرآن مجید نے قیامت کے دن یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے وزنوں کو، یعنی ان کے اعمال کا اجر کیوں نہیں دیں گے. فرمایا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، وزن ہی نہیں ہوگا ان کا قیامت کے دن. جب وزن ہی نہیں ہوگا، 0 ان کا ویٹ ہے، تو اجر کیسا ملے گا؟ تو دیکھیے 1400 سال پہلے پروردگار عالم نے جو باتیں کہیں آج سمجھ میں آتی ہے. سورہ یاسین شریف آپ پڑھتے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. سورج کو زیب نہیں دیتا کہ چاند کو پکڑ سکے،
रात दिन से पहले नहीं आ सकती। वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहू, ये सब के सब अपने अपने ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं। 1400 साल पहले तो यह भी नहीं तय हुआ था कि जमीन घूमती है या जमीन स्टेशनरी है। जब बुनियाद नहीं थी, व्हील अभी नहीं बना था, व्हील का कंसेप्ट भी नहीं था अभी, उस वक्त कुरान कह रहा है कि ये सूरज, चांद और सितारे, वकुल्लुन, सारे के सारे, फी फलक, फलक कहते हैं दायरे को, यस्बहून, तस्बीह कर रहे हैं, अपने अपने दायरे में तस्बीह कर रहे हैं। क्या मतलब कि ये अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। जमीन का ऑर्बिट और है, चांद का ऑर्बिट और है, सूरज का ऑर्बिट और है। 1400 साल पहले ये बता देना, तो मालूम हुआ कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपना कलाम फरमाया वो है तो हिदायत के लिए, लेकिन चूंकि खालिक कायनात का कलाम है तो कहीं कहीं हमें सिम्टम मिलते हैं, क्लू मिल जाता है कि मकसद क्या है इस बात का। इसलिए हम जिस बैकग्राउंड के साथ कुरान मजीद को पढ़ेंगे हमें उसमें अजायबात नजर आएंगे, हैरान होंगे कि परवरदिगार आलम का ये कलाम कितना सच्चा है। हाँ, इस चीज की जरूरत है कि हम इस कुरान मजीद को सीखने की कोशिश करें। यह भी एक मजे की बात है कि आज के दौर में द टोटल वर्ड्स यूज्ड इन कुरान हैव बीन कैलकुलेटेड, so they amount to be 84,000 few hundred total words used in Quran, but most of them they have been repeated again and again. For example, ya ayyuhalladhina amanu, it has been repeated for 86 times. Aqimus salah has been repeated for more than 700 times. So if we just concentrate on the words which have not been repeated, or Aqimus Salah has been repeated 700 times, but it is one word. Ya ayyuhalladhina amanu, one word. So the total different words which have been used in Quran, they amount to be only 2,000. 2,000 different words have been used in Quran. And luckily, those brothers who can understand and communicate in Urdu language, 500 words of Quran are used in Urdu language. For example, insan, badan, रूह, अर्श, कुर्सी, कलम, जन्नत, जहन्नम, these are all Quranic words and they are used in Urdu language. So if we take them out, then the rest of the words are only 1,500. So will we be able to justify on the day of judgment, oh Allah, we had no time to understand the meanings of 1,500 words? And Allah will say, I gave you trillions of brain cells and you could read mathematics, you could read bio, you read computer sciences, medical sciences, engineering, only 1,500 words. And truly speaking, if we try to understand the meaning of one word with every prayer time, so 5 words we can easily understand every day. So it means only 1 year is required. Even if a person has no time, 5 words a day, if you tell just to a small child, he will be able to remember the meanings, not to speak of the mature people. And if we have an interest in ourselves and we want to study it within 40 days, you can easily understand the meanings of 1,500 words. And one more beautiful point, that only 125 words are which comprise maybe more than 60% text of Quran.
125 words. So if you understand those 125 words, you start understanding the meanings at least. Shah Wali Allah Muhammad Delvi Rahmatullah Alayhi, he wrote that to understand the Quran, there are two levels. One level is the level of an ordinary and common person. And the second is the level of the scholars. So if you want to become a scholar, then you need to spend maybe 8 years of life, 10 years of your life. You have to go to the proper institution, study Arabic, and then you will be able to understand the meanings. But then you will be able to take out the answer of different questions from Quran. You will get the capability to deduce masail from the verses of Quran. But this level is not required for everyone. This is for ulama who make specialization. We are common person and we need only the meanings. For example, in Taraweeh, Imam Sahib is reciting the Quran. We should at least know what he is speaking about. He is speaking about paradise, about hell, about the nation of Yusuf alayhi salam, nation of Ibrahim alayhi salam. So what we are being told to do, we just need to know that. And that's very easy to understand. That's why in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has said, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. We have made this Quran easy to understand. Is there any one of you who wants to understand? So I don't think now there can be any excuse left behind. So every single person should try to understand the meanings of the words of Quran. Keep contact with the ulama. Ask them that I want to understand the meanings. Can you please help me to understand it? And within a year, you will be able to understand the Quran. If you get a message from your friend in a language which you do not understand, what do? You delete it. No, you check the number. Number is my fast friend, very close friend. He has sent me a message and I don't understand the language. Okay, you go to some person, contact him. Please, can you translate it to me? And if you don't find, you go to some other person. You always search for a person who can translate it for you. Then when you understand, you say, okay, well, Allah subhanahu wa ta'ala sent a message 1400 years ago. And we have spent almost 50 years of our life. And still we read the Quran, we do not understand the meanings. How pity it is. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to make a firm commitment that we will try to understand the meanings of Quran in our life. Our experience is that college, university going students, they can easily understand the meanings of the whole Quran in just 40 days. 40 days only are required. So this is our duty. We are duty bound to do it. Otherwise Allah subhanahu wa ta'ala will ask a question. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to read the Quran, to understand the meaning, and to comply it and spend the life of our time according to its teachings. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.